بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا جس نے بوڑھے مرد سے شادی کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ مرد کے گھر آئی وہ ایک دوسرے سے ہم بستر ہوئے۔ حالت جماع میں وہ مرد عورت کے شکم پر مر گیا اور اس کی منی بھی انزال کے ساتھ باہر آ گئی اور وہ عورت اس حاملہ ہو کر بچے کی ماں بن گئی۔ اس مرد کی دوسری بیوی سے بھی اولاد تھی۔ پدری بھائی اس بچے کو امیر المومنین سیدنا عمر کے پاس لے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس عورت نے اس بچے کو زنا سے جنا ہے، اور معاملہ کی گواہی بھی پیش کر دی۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے۔ اتنے میں حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا اور فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ تمام ماجرا آپ کو بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اس عورت میں بارے میں بتا سکتے ہو کہ کتنے دنوں سے بوڑھے مرد نے اس سے شادی کی ہوئی ہے اور کس دن وہ اس مرد کے پاس آئی اور کتنی مرتبہ وہ اس سے ہم بستر ہوا؟ ناظرین، اسی طرح کی مزید اچھی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دین اسلام ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے آخر میں کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ فرمایا، اب اس عورت کو چھوڑ دو اور کل صبح اسے حاضر کرنا۔ جب دوسری صبح اسے حاضر کیا گیا تو اس کا بیٹا بھی حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کو ہم عمر چند دیگر بچے بھی لائے جائیں۔ جب دوسرے بچے بھی حاضر ہو گئے تو انہیں اس بچے کے ساتھ کھیلنے میں مشغول کر دیا۔ جب وہ تیزی سے کھیل رہے تھے تو آپ نے انہیں بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ دوسرے بچوں کے ساتھ وہ بچہ بھی بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے بچوں کو کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ دوسرے بچے بڑی پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن عورت کا بیٹا دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر بڑی مشکل سے کھڑا ہوا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وہ بیٹا بوڑھے کا ہے جو عورت کے شکم پر مرا۔ آپ نے اسے اس کے باپ کی میراث دی تھی، اس پر تہمت کی حد جاری کی۔ حضرت عمر نے دریافت کیا، اے ابو الحسن، آپ نے کیسے پہچانا کہ سہارا نہ لیتے تھے اور یہ بچہ جب بھی کھڑا ہوتا تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر کھڑا ہوتا تھا؟ تو یہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ بچہ بوڑھے مرد کا ہے۔ عجیب الخلقت بچہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی جمع الجوامع میں سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ایک عورت کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا۔ اس عورت نے ایسا بچہ جنا کہ جس کے 2 پیٹ، 2 سر، 4 ہاتھ اور 2 شرمگاہیں اوپر والے بدن کے حصے پر تھا، لیکن نچلے 2 ران، 2 پنڈلیاں اور 2 پاؤں پر مشتمل تھا۔ لوگوں کا اس کے بارے میں طرح طرح کا خیال تھا۔ عورت اس عجیب الخلقت مولود کو حضرت عمر کے پاس لائی اور اس سے ایک عجیب الخلقت بچے کے باپ کی میراث طلب کی۔ اس وقت حضرت عمر نے حضرت علی کو طلب فرمایا اور یہ تمام داستان آپ کو سنائی گئی۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس واقعے کی پہلے خبر دی گئی ہے اور یہ عجیب الخلقت ایک کہانی ہے۔ سردار اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور ان کے لیے ایک خادم مقرر کیا جائے جو ان کی اچھی طرح سرپرستی کرے۔ زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا کہ عجیب الخلقت کی ماں دنیا سے چل بسی اور وہ عجیب الخلقت بھی بڑا ہو گیا اور اس نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ایک نامرد اس کی خدمت کے لیے مقرر کیا جائے۔ چند دن گزرے کہ اس میں ایک حصے نے شادی کا مطالبہ کیا۔ اس کی حضرت عمر کو خبر دی بارے میں سوال کیا کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ ان میں سے ایک بدن تو دوسرا الٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ ان میں ایک نکاح کا مطالبہ کرتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ بڑا حلیم و بزرگ ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک حصہ اپنے بھائی کی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی سے جمع کرے۔ میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں، اس عجیب الخلقت کا نکاح کی خواہش کرنا علامت ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ اسے اس کی حال پر چھوڑ دو، یہ 3 دن کے اندر مر جائے گا۔ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی تھی، وہ 3 دن کے بعد مر گیا۔ جب وہ مرا تو حضرت عمر کو بتایا گیا اور حضرت عمر نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ کچھ نے کہا اسے تلوار سے جدا کیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تمہاری یہ عجیب بات ہے کہ میں زندہ کو مردہ کے لیے قتل کر دوں۔ اس وقت زندہ بدن فریاد کرنے لگا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میں ہوں۔
اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے یہ قضیہ حضرت علی کی طرف روانہ کیا اور آپ سے اس مسئلے کے حل کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا معاملہ بہت آسان ہے، اسے غسل و کفن دے کر اس کے حال پر چھوڑ دو۔ جس سے لٹکا ہوا وہ اٹھائے رکھے، وہ گل سڑ جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، اس زندہ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ گل سڑ جانے کے بعد جڑا ہوا بھی 3 دن کے بعد مر جائے گا۔ جس طرح حضرت علی نے حکم دیا تھا اس پر عمل کیا گیا، جس طرح خبر دی تھی اسی طرح واقعی ہوا، اور اپنے آشنا سے مل کر قتل کرنا۔ روایت ہے کہ ایک شخص کو باپ کی زوجہ اور اس کے ساتھی نے قتل کر دیا، اور یہ معاملہ فیصلہ کے لیے حضرت عمر کے سامنے پیش کیا